کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے. اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں اسی آیت شریفہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ سے متعلق بہت ساری باتیں اکابر کی زبانی آ گئی ہیں. ہمارے معاشرے میں کس قدر خرابی ہے، کس قدر برائیاں ہیں. ان تمام برائیوں کو اور خرابیوں کو ہمیں مل جل کر اور بیٹھ کر سوچنے سمجھنے کی اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہے. ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہماری نظر میں برائیاں اچھائیاں بن رہی ہے. ہمارا ایمان بے انتہا کمزور ہو چکا ہے. اس لیے ہم سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو قوی اور مضبوط بنائیں. اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اپنے اکابرین کے طور و طریق کو پڑھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایمان و اسلام کی خاطر کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں. ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اپنے بچپن کے زمانے کا. واقعہ شیخ نے یہ لکھا ہے کہ جب میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، میری والدہ نے ایک مرتبہ میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنائی. میں اس سونے کی انگوٹھی کو پہن کر باہر چلا گیا. راستے میں ایک شخص ملا، اس کی جیب میں گڑ کی ڈلی تھی. اس نے وہ گڑ کی ڈلی نکال کر مجھے دی اور کہا کھاؤ. میں نے وہ گڑ کی ڈلی اپنے منہ میں رکھی. ظاہر ہے کہ وہ تو مٹھائی ہے، اس میں مٹھاس ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگی. پھر وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اسے بھی نکالو اور اپنے منہ میں ڈال کر دیکھو. میں نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی نکالی اور اپنے منہ میں ڈالا تو وہ تو سونے کی انگوٹھی ہے، اس میں مٹھاس کہاں ہے؟ میں نے کہا اس میں تو کوئی مٹھاس نہیں ہے. تو اس نے اپنی جیب سے گڑ کی دوسری ڈلی نکالتے ہوئے یوں کہا کہ یہ لو، یہ گڑ کی ڈلی ہے، اس میں مٹھاس ہے. تمہاری یہ انگوٹھی تو بالکل بیکار ہے، اس میں تو مٹھاس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ گڑ کی ڈلی اس نے میرے حوالے کر دی اور مجھ سے وہ انگوٹھی لے کر بھاگ گیا. میں گھر واپس آیا. والدہ نے پوچھا انگوٹھی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ باہر ایک شخص نے گڑ کی ایک ڈلی کھلائی، بہت اچھی تھی، پھر دوسری ڈلی کے بدلے میں سونے کی انگوٹھی دے کر آ گیا. والدہ نے مجھے بہت مارا، بہت پیٹا، بڑی ناراض ہوئی، سخت سست کہا اور یہ کہا کہ تجھے اس کی انگوٹھی کی قیمت کی اور قدر کا پتہ نہیں ہے. وہ کتنی قیمتی تھی، وہ سونے کی انگوٹھی تھی، اس گڑ کی ڈلی کی کیا حیثیت ہے؟ شیخ نے اپنے بچپن کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے
کہ آج ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ ہمارے بڑوں کی محنت ہے، اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ دین، یہ ایمان و اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے، آج ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، ورنہ اللہ کی قسم یہ ایمان اللہ کی ایسی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے کہ اگر آسمان و زمین کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اس ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ پھول بوٹے اور یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، تمام کی تمام ایک جانب رکھ دی جائیں اور ایمان کو دوسری جانب رکھا جائے تو ایمان کی قیمت بڑھ جائے۔ یہ اللہ کی ایسی عظیم دولت ہے۔ اللہ نے ہم سبھی کو ایمانی دولت دی ہے، ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک انسان زندگی گزارتا ہے اپنی نظر سے، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ انسان غلطی کرتا ہے۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خبر سے، حدیث سے، اللہ کے حکم سے زندگی گزارے۔ جو انسان نظر سے زندگی گزارتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی نظر دیکھتی ہے، اس کی نگاہ دیکھتی ہے کہ رشوت لینے میں بڑا فائدہ ہے، لہذا وہ رشوت لیتا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ ایک چور اپنی نظر سے دیکھتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر جاؤ، مفت کا مال لے کر آ جاؤ، کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر دوسرے کو دھوکہ دے دیا، میں نے کم تولا کم ناپا، دوسرے کو ٹوپی اڑا دی، اس کا پاگل بنا دیا، میں عقل کا پتلا ہوں، میری زندگی بہت شاندار ہے۔ یہ وہ اپنی نظر سے زندگی گزارتا ہے، جو اس کی نظر دیکھتی ہے اسی کے مطابق چلتا ہے، جو اس کی عقل کہتی ہے اسی کے مطابق چلتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اگر انسان اپنی عقل سے چلے گا، اگر انسان اپنی نظر سے دیکھے گا، یعنی اپنی نظر کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، تو وہ انسان غلطی کھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 72,000 جادوگروں سے ہوتا ہے۔ ایک بڑے میدان میں جادوگر جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ جادوگروں نے پوچھا، موسیٰ تم اپنا کرتب دکھانا چاہتے ہو یا ہم دکھائیں؟ آپ نے فرمایا تم ہی دکھاؤ۔ وہ جادوگر ہیں، جادو کے فن سے واقف ہیں، جادو کے زور سے انہوں نے پورے میدان میں سانپ بنا کر چھوڑ دیے۔ اب اگر عقل سے پوچھا جائے کہ اے عقل بتا اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ذرا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، تمہارے قریب جو بھی سانپ آئے گا اس کو لاٹھی مارنا، جو بھی منہ اٹھائے گا لاٹھی مارو، جو بھی قریب آئے گا لاٹھی مارو، تم ان سانپوں کا اس طرح مقابلہ کرو۔ یہ عقل کہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پر ڈال دو۔ اب جس چیز کے اوپر بھروسہ ہے، جس پر امید لگی ہوئی ہے، اللہ کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ تو خالی ہاتھ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ نے عمل کیا۔ قرآن کریم شاہد ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
موسیٰ کا وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا۔ 72,000 جادوگر اسی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جو انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اسی کی زندگی صحیح گزرتی ہے۔ دوسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے باہر نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ فرعونیوں کو پتہ چل گیا، سارے کے سارے فرعونی عیش و آرام کو چھوڑ کر، اپنی بہترین اور شاندار مجلسوں کو چھوڑ کر، اپنی بلڈنگوں، اپنی کوٹھیوں، اپنی حویلیوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑنے لگے۔ دن نکل گیا، دریائے نیل کے قریب بنی اسرائیل کا لشکر پہنچ گیا۔ انہوں نے جو مڑ کر دیکھا تو پیچھے فرعونی ہے۔ کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے مارے گئے، پکڑے گئے، موسیٰ بچاؤ۔ عقل سے پوچھا، عقل کہہ رہی ہے سامنے پانی کا دریا ہے، پیچھے فرعونیوں کا دریا ہے، تم سب کے پاس میں ہتھیار ہے، تمہارے پاس میں ڈنڈے ہیں، تمہارے پاس لاٹھیاں ہیں، فرعونیوں کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو، جو بھی آئے گا اس کے منہ پر مارو، اس کے جسم پر مارو، ہو سکتا ہے تمہیں کامیابی مل جائے۔ یہ عقل کہہ رہی ہے، مگر اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے ان اضرب بعصاک البحر، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے سمندر پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس لاٹھی کو سمندر پر مارا، پانی پر مارا، راستے بن گئے۔ اتنے شاندار راستے بنے، اتنے شاندار راستے بنے کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کے معلوم، کھڑکیاں لگا دی گئی، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ میدان تیہ میں پہنچتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ عقل انسانی کہتی ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آہستہ آہستہ زمین کو کھودنا شروع کرو، اور زیادہ زور سے مت کھودنا کہیں لاٹھی ٹوٹ جائے، آہستہ آہستہ کھودتے جاؤ، کھودتے جاؤ، گڑھا بناؤ، کنواں بناؤ، زمین میں سے پانی نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ان اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے پتھر پر مارو۔ اب پتھر پر مارنے سے تو لاٹھی ٹوٹ جائے گی، مگر وہاں ٹوٹنے کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، بنی اسرائیل کے 12 خاندان ہیں، اللہ نے ایک انتظام فرما دیا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ تو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں، علماء بیان فرما رہے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جو زندگی گزارتا ہے اپنی نظر سے دیکھ کر، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے اسے فائدہ نظر آتا ہے، رشوت لینے میں فائدہ ہے، سود لینے میں فائدہ ہے، چوری کرنے میں فائدہ ہے، ڈکیتی ڈالنے میں فائدہ ہے، ناپ تول کمی کرنے میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں فائدہ ہے، ڈول کاٹنے میں فائدہ ہے، راستوں کو چھوٹا کرنے میں فائدہ ہے۔ اگر راستوں کو چھوٹا کریں گے، اپنے کھیت میں ملا لیں گے تو گیہوں زیادہ ہو جائیں گے، پپلر کے پیڑ لگا دیے گئے، لپٹس کے پیڑ لگا دیے گئے، اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر راستے کو چھوٹا کر دیا گیا، ہماری جگہ یہاں تک ہے، دروازہ باہر کر کے لگا دیا گیا،
آگے اپنے کھیت میں اور گھر کے اندر شامل کر لیا گیا، نظر سے دیکھ رہا ہے فائدہ حاصل کر رہا ہے، نظر سے دیکھ رہا ہے فائدہ حاصل کر رہا ہے، وہ انسان غلط زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی آنکھ مسلمان نہیں ہے، اس کی زبان مسلمان نہیں ہے، اس کے ہاتھ مسلمان نہیں ہے، اس کے کان مسلمان نہیں ہے، اس کی زبان مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر زبان مسلمان ہوتی تو زبان سے جھوٹ نہ بولتا، اگر زبان مسلمان ہوتی زبان سے غیبت نہ کرتا، اگر زبان مسلمان ہوتی زبان سے چغلی نہ کرتا، اگر زبان مسلمان ہوتی زبان سے گالی نہ دیتا، اگر کان مسلمان ہوتے تو کانوں سے گانے نہ سنتا، اگر آنکھیں مسلمان ہوتی غیر محرم پر نظر نہ ڈالتا، لڑکیوں کو نہ تاکتا، اگر اس کے پیر مسلمان ہوتے غلط جگہوں کی جانب نہ جاتا، اگر ہاتھ مسلمان ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے غلط چیزوں کو نہ پکڑتا۔ مسلمان نہیں ہے، غلط زندگی گزار رہا ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا اور یہ سوچے گا کہ اگر اجنبی لڑکی کو دیکھے گا تو کل قیامت کے دن آنکھوں میں گرم گرم شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، بول برداشت کر سکتا ہے یا نہیں؟ انسان ذرا خلوت میں بیٹھے، سوچے اور غور و فکر کرے، سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا، خون کے آنسو روئے گا کہ اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے میرے مالک، ایسی کڑوی سزا تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تو اے مسلمان، پھر تیری نگاہ غیر محرم کی طرف کیوں اٹھتی ہے؟ پھر رات کے اندھیرے کے اندر کانوں میں لیڈ لگا کر تو گانے کیوں سنتا ہے؟ ننگی تصویریں کیوں دیکھتا ہے؟ سنیما کیوں دیکھتا ہے؟ فلم کیوں دیکھتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں یہ سوچتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہذا ہم سبھی کو خبر کے مطابق زندگی گزارنی ہے، حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اکابرین نے ہمارے سامنے معاشرے سے متعلق بہت ساری برائیوں کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے اصلاح معاشرے میں جو ایک خرابی اور برائی ہے اس کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس آیت شریفہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ پتہ یہ چلا آج ہمارے اندر غیبت ہے، آج ہمارے اندر چغلی ہے، آج ہمارے اندر غلط غلط چیزیں ہیں۔ ان تمام کا لب لباب ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے، وہ ہے ہماری روزی کے اوپر دار و مدار، کہ ہماری روزی کس انداز کی ہے، ہماری کمائی کس انداز کی ہے۔ اگر ہماری کمائی حلال ہوگی تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی اور برائیاں چھٹتی چلی جائے گی، اور اگر ہماری کمائی حرام ہوگی اور حرام لقمے کو ہم اپنے پیٹ میں ڈالیں گے تو پھر نیک اعمال کرنے کو طبیعت نہیں چاہے گی، نہ نماز کو جی چاہے گا، نہ روزہ رکھنے کو طبیعت چاہے گی، نہ قرآن پڑھنے کو جی چاہے گا۔ اس لیے لب لباب یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے، حرام سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا ایسی بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو بھی دعا مانگوں قبول ہو جائے۔ تو آقا نے بہت شاندار بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد اپنی کمائی کو حلال بناؤ، تمہارے پیٹ میں حلال لقمہ پہنچنا چاہیے، حرام سے تمہیں بچنا چاہیے۔ شب معراج میں
آقا نے دیکھا کہ دو دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ایک دسترخوان پر بہترین اور شاندار گوشت رکھا ہوا ہے، دوسرے دسترخوان پر سڑا ہوا گلا ہوا جس میں سے بدبو آ رہی ہے وہ گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس بہترین اور شاندار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے حلال کمائی کے اسباب مہیا فرما دیے تھے، اگر وہ چاہتے تو حلال کما سکتے تھے، مگر حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کی امت کے ان افراد کو آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ فرشتے انسانوں کا منہ پھاڑ رہے ہیں اور ان کے اندر کھانا داخل کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یتیم یتیم ہے، یتیم کا مال جو لوگ کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جیسا ہم کھائیں گے ہماری اولاد میں ایسا ہی اثر آئے گا، ہماری زندگیوں میں ایسا ہی اثر آئے گا۔ ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچے کو انگلی پکڑ کر بازار سے لے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص انگور بیچ رہا تھا۔ چلتے رہے جب ٹھیلی والے کے پاس پہنچے جو انگور بیچ رہا تھا تو بچے نے ایک انگور اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ باپ نے دیکھا، کچھ نہیں کہا، گھر آیا اور آ کر بیوی سے معلوم کیا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ جانے نہیں دیا، اور تو نے بھی ایک موقع پر مجھے یہ بتایا تھا کہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہے، میں بالغ ہوئی ہوں، میں نے اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ جانے نہیں دیا۔ یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ آج میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک شخص انگور بیچ رہا تھا، بغیر اجازت کے اس نے انگور اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ تو بیوی نے جواب دیا کہ جب میں حمل سے تھی اور یہ میرے پیٹ میں تھا، ہمارے برابر میں جو انگور کی بیل ہے، ایک مرتبہ انگور لگے ہوئے تھے، ایک خوشہ ہماری طرف لٹک رہا تھا، بہت شاندار انگور لگے ہوئے تھے، میرے منہ میں پانی آ گیا، پڑوسی کی اجازت کے بغیر ایک انگور توڑا اور منہ میں ڈال لیا، حالت حمل میں تھی۔ کہنے لگا بس یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس بچے نے بھی ایک ہی انگور کھایا ہے۔ آج کل ہم اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، گھر والوں سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، بات نہیں مانتی ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذرا اپنی زندگی کو دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں، کہاں سے پیسہ لا رہے ہیں، صبح ہی چلے جاتے ہیں، شام تک کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے مگر پھر بھی لا کر جمع کر رہے ہیں۔ ہماری اولاد میں وہی اثر آ رہا ہے۔ کسی سے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے دوسرے کا سامان استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس راستے سے گنوں کی ٹرالی جا رہی ہے، ٹریکٹر والا ٹریکٹر چلا رہا ہے، ٹرالی پر کوئی نہیں ہے، گنا چوسنے کو تب یہ چاہ رہی ہے، ٹرالی کے پیچھے جاتا ہے، دائیں طرف جاتا ہے، ایک کھینچتا ہے ڈال دیتا ہے، دوسرا کھینچتا ہے ڈال دیتا ہے، تیسرا کھینچتا ہے ڈال دیتا ہے، بہت خوش ہے اپنے آپ میں، 10 گنے کھینچ کر لایا، کسی کی ماں کو پتہ نہیں چلا۔ جائز ہے؟ حلال ہے؟ خود سمجھیے، خود سوچیے۔ ڈول کاٹ کر راستے کو چھوٹا کر کے 100 پپلر کے پیڑ لگا دیے، اپنے آپ میں بہت خوش ہے، 2 لاکھ روپے کمائے مولانا، 2 لاکھ روپے جائز ہے؟ مسلمانوں کے راستے کو تنگ کیا، آپ کے لیے حلال تھے؟
جب وہ پیسہ گھر میں آئے گا بیوی استعمال کرے گی، بچے استعمال کریں گے، ہم استعمال کریں گے، رشتہ دار استعمال کریں گے، تو نیک اعمال کی توفیق کہاں سے آئے گی؟ میں بھی بولتا رہوں، دوسرے لوگ بھی بولتے رہے، تقریریں ہوتی رہے، جلسے ہوتے رہے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ کمی اپنے اندر بہت بڑی ہے۔ جب حلال کمائیں گے اور حلال کھائیں گے تو اس کا اثر پھر آپ دیکھیں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے 4 امام گزرے ہیں جن کی فقہ دنیا کے اندر رائج ہے اور جن کے مذہب کے مطابق دنیا عمل کر رہی ہے۔ امام تو بہت گزرے ہیں مگر ان کے زمانے میں اور کچھ وقت کے بعد ان کی فقہ ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے 4 امام ہیں جن کا مذہب دنیا کے اندر رائج ہے۔ انہی میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ ہے اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ دونوں بہت بڑے وقت کے امام ہیں۔ مصر کا علاقہ شوافع کے مذہب کے مطابق چل رہا ہے، حضرت امام شافعی کے مذہب کے مطابق وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ عرب کے اندر بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر امام احمد ابن حنبل کے مذہب کے مطابق عمل ہو رہا ہے، وہ لوگ مذہب کے اعتبار سے حنابلہ ہیں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے شاگرد حضرت امام احمد کے پاس ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ تحریر کیا کہ امام احمد بہت دن ہو گئے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کرنے کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ اس زمانے میں فون نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، خطوط کا رواج ہے، لہذا خط لکھا۔ جب حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس وہ خط پہنچتا ہے تو انہوں نے جواب لکھا کہ حضرت میں بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور فلاں تاریخ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ خط پہنچتا ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے عمرا، وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں کو خبر دے دی۔ پورے ملک میں شہرہ مچ گیا کہ امام احمد ابن حنبل تشریف لا رہے ہیں۔ وقت مقررہ پر لوگ استقبال کے لیے باہر نکل گئے۔ حضرت تشریف لے آئے۔ شام کا وقت ہے، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا رکھا گیا۔ حضرت امام شافعی نے اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے لیے 40 قسم کے کھانے تیار کرائے، شاندار 40 قسم کے کھانے۔ دسترخوان بچھ گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اتنا کھایا کہ جیسے کوئی ہفتے بھر کا بھوکا ہو، اس قدر کھایا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے، یار یہ تو بڑا عجیب و غریب امام ہے، کس طریقے سے کھانے کے اوپر پڑ رہا ہے۔ حضرت ایسے ہوتے ہیں، امام ایسے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آدھی روٹی کھائی، ایک روٹی کھائی، یہ تو اس طریقے سے کھانے پر لگا ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بچیاں بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، وہ بھی بار بار پوچھ رہی ہیں، مگر میزبان مہمان سے یہ کیسے کہے کہ کھانا مت کم کھاؤ؟ وہ تو آخر تک یہی کہتے رہتے ہیں، اور لے لیجئے، اور لے لیجئے، اور لے لیجئے، شرمائیے نہیں۔ ایک صاحب بھی چل گئے اس سلسلے میں، وہ اپنے مہمان سے کہنے لگے کہ کھائیے، شرم تو آتی نہیں۔ الٹا ہو گیا، بچل گئے، کہتے کہتے بچل گئے۔ کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہیں سے سیکھ لیا تھا، انہوں نے سوچا ہم بھی ایسے ہی کہہ کر دیکھیں گے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال ہی بھول گیا۔ اس لیے اس سلسلے میں میزبان مہمان سے یہ کیسے کہے، حضرت تو بار بار کہہ رہے کھائیے کھائیے کھائیے۔ بہرحال یہ قصہ ختم ہوا۔ رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تہجد کا اس زمانے میں معمول ہے اور وہ لوگ تہجد کے اتنے بڑے پابند ہیں کہ جیسے آدمی فرض نماز پڑھتا ہے وہ نماز اس سے نہیں چھوٹتی ہے، ان حضرات کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بچیوں نے لوٹوں میں پانی بھر کر رکھ دیا کہ حضرت تہجد میں اٹھیں گے، استنجے کی ضرورت ہوگی، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ ساری رات گزر گئی، فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، دیکھا لوٹا جو کا تو رکھا ہے، بس پھر تو ان کا پارا اتنا چڑھا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ تشریف لائے، کہنیاں مار رہی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں کیسا امام ہے، تم نے تعریف کے پل باندھ رکھے تھے، ایسا امام ہے، ایسا وقت کا دانشور ہے، اس طریقے سے بہت ساری باتیں تم نے کہہ رکھی تھی۔ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے
موقع لگا کر حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ تمہاری دو باتوں پر گھر والوں کو اور بہت سارے لوگوں کو زبردست اعتراض ہے۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ جب دسترخوان بچھایا گیا تو تم نے اس قدر کھانا کھایا کہ دوسرے لوگ آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں، تھوڑا بہت کھانا کھایا اور تم اس طریقے سے کھانے پر لگے ہوئے ہو۔ ایک تو ہمیں یہ اعتراض ہے، اور ہم نے اس وقت تم سے یہ بات اس وجہ سے نہیں کہی تھی کہ تم ہمارے مہمان تھے، مجمع وہاں پر موجود تھا، اب ہم تم سے الگ سے پوچھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری رات پانی کا لوٹا ایسے ہی بھرا ہوا رکھا رہا اور تم نے اس سے وضو نہیں کیا، اسے استعمال نہیں کیا، یہ دوسرا اعتراض ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دونوں اعتراض جو آپ نے مجھ پر کیے ہیں وہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں اور آپ نے ایسی حلال کمائی کا کھانا تیار کر کے دسترخوان پر رکھا تھا کہ خدائے پاک کی قسم میں نے ایسے انوار، ایسی برکتیں اس کھانے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں نے سوچا کہ یہ انوار اور یہ برکتیں اور یہ لطف اور مزہ کسی دوسرے دسترخوان پر نہیں مل سکتا۔ میں انوار و برکات اور وہ تجلیات اپنے اندر جتنی آج بھر لوں اور بھر سکتا ہوں، تو میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ خوب کھانا کھاؤں، خوب کھانا کھاؤں، خوب کھانا کھاؤں، چاہے ہفتے بھر بھوکا رہنا پڑ جائے۔ اور اللہ کی قسم میں نے اس کی دو برکتیں دیکھی، ایک علمی برکت دیکھی، ایک عملی برکت دیکھی۔ علمی برکت تو یہ دیکھی کہ ساری رات قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھتا رہا، سوچتا رہا، پڑھتا رہا، سوچتا رہا۔ ایک آیت سے فقہ کے 100 مسئلے نکالے، ساری رات جاگتا رہا، وضو نہیں ٹوٹی۔ 100 مسئلے نکالے جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آئے تھے، اور چونکہ ساری رات جاگتا رہا، کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا، اس لیے اسی وضو سے جو میں نے عشاء کے وقت کی تھی، عشاء کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ یہ انوار و برکات میں نے اس کھانے کے اندر دیکھے۔ اللہ نے مجھے دو چیزوں کی توفیق مرحمت فرمائی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب ہمارا کھانا حلال ہوگا تو اللہ کی جانب سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس سے میری دعا قبول ہوتی رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، فیقول یا ربی یا ربی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا جب اس کا کھانا بھی حرام ہے، جب اس کا پینا بھی حرام ہے، جب اس کا لباس بھی حرام ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، وہ دعا مانگتا ہے۔ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، بھلا اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر تو گندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ لہذا جیسے ہم نے اپنے لباس کو صاف ستھرا بنا لیا ہے، ہم نے اپنے ظاہر کو صاف ستھرا بنا لیا ہے، اندر کی گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو بے انتہا بچانا ضروری ہے۔ یہ باطنی خرابی ہے، یہ اندر کی خرابی ہے۔ انسان اس سلسلے میں سمجھتا نہیں ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا، نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ حق بات سننے کو جی چاہتا ہے، حق بات کو سنتا ہے، ٹھٹا اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور چل دیتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا ہم سبھی کو اس سلسلے میں اپنے روزگار کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کہاں سے ہماری کمائی آ رہی ہے اور کہاں پر ہم اسے خرچ کر رہے ہیں۔ اپنی آمد کے ذرائع میں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو حلال روزگار نصیب فرمائے اور حرام رزق سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔